السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی امتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اس کی قسط نمبر 2 پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، انبیاء کرام کے مقام اور مرتبے کے ساتھ توہین کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی گلوچ دینا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کے مترادف ہے۔ اور جو شخص بھی انبیاء کرام کے حرمتوں کی عظمتوں کی پامالی کرے، وہ دراصل سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اندھے صحابی تھے۔ ان کی ایک لوٹی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتی تھی۔ اس اندھے صحابی نے اس لوٹی کو ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ صحابہ رسول اس کو ڈانٹتے، اس کو منع کرتے، لیکن وہ اپنے حرکت سے نہیں رکتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک رات جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگی، تو اس اندھے صحابی نے خنجر لے کر کے اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور زور سے اس کو دبا کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کی ٹانگوں کے پاس بچہ گر گیا اور وہاں پر بستر خون سے لت پت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کا ذکر پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، ہڑبڑا گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں، میں اس شخص کو اللہ کی قسم کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس پر میرا حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ وہ نابینا صحابہ رسول کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لوٹی کا مالک میں ہوں۔ وہ لوٹی آپ کو برا بھلا کہا کرتی تھی، سب و شتم کیا کرتی تھی، آپ کی توہین کیا کرتی تھی۔ میں اسے روکتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی، میں اسے ڈانٹتا تھا لیکن وہ قبول نہیں کیا کرتی تھی۔ میرے اس سے موتیوں جیسے 2 بیٹے بھی ہیں اور وہ میرے ساتھ بڑی نرم تھی۔ رات میں بھی جب اس نے آپ کی توہین کی، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو میں نے خنجر لے کر کے اس کے پیٹ میں رکھ دیا اور اوپر وزن ڈال کر کے اسے قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں گواہ رہو، اس کا خون رائگاں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی ایسے شخص سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد حدیث نمبر 4361 میں ذکر کیا ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوستو، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اس واقعے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کی غرض سے اللہ کا حوالہ دے کر کے پوچھا کہ بتلاؤ یہ حرکت کس نے کی ہے، تاکہ اس سے اس کا بدلہ لیا جائے، تاکہ اس کو سزا دی جا سکے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے حرمت کو پامال کیا ہے، کئی بار عہد و پیمان کو توڑا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا۔ یاد رہے دوستو، جو بھی پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، انہیں اپنے انجام کی خیر منانی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ وہ اس دنیا سے بری طرح سے ذلیل و رسوا ہو کر کے ہلاک و برباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔